بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلی بڑی تبدیلی کی وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے یہ کمیٹی بینچز کی تشکیل سے متعلق ہے، اور منیب اختر کو جسٹس یحییٰ آفریدی واپس اس کمیٹی میں لے آئے ہیں، جو کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ایک نئے جو آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے بعد ان کو اس سے نکال دیا تھا۔ تو اب دو سینئر ترین ججز جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ اب اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جو کہ سپریم کورٹ کے بینچ کی تشکیل دیں گے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے اس کا تدارک کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت ایک اور بل لانا چاہ رہی ہے اور اس بل کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک اور ترمیم ہو رہی ہے۔ اس ترمیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کو ایک مرتبہ پھر اس کمیٹی سے فارغ کیا جائے۔ اس بل کے تحت سپریم کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور جو آئینی بینچ بننے جا رہا ہے اس کے سربراہ کو اس نئی کمیٹی کا ممبر جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ کمیٹی اب ان 3 ارکان پر مشتمل ہوگی اور یہ قانون سازی اگلے ہفتے ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس نئی ترمیم کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے فارغ کر دیا جائے، تاکہ بینچز کی جو بھی تشکیل ہو مستقبل میں اس میں منیب اختر کا کسی قسم کا کوئی کردار نہ ہو۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور تجویز بھی ہے، کیا واقعی اس تجویز پر بھی غور ہوتا ہے یا نہیں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو ہی یہ اختیار دے دیا جائے، جیسا کہ پہلے تھا کہ وہی خود سپریم کورٹ کی جو بینچز ہیں ان کی تشکیل کریں۔ بہرحال اس حوالے سے حتمی فیصلہ تو 1-2 روز میں ہوگا، لیکن حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ نئی ترمیم جو ہے وہ آئے گی، اور اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کی یہ جو بینچز کی تشکیل سے متعلق کمیٹی ہے وہ ایک نئے طریقے سے اب بارز وجود میں لائی جائے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریبی حلف برداری کے موقع پر ایوان صدر میں موجود تھے۔ کچھ ججز سے وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوئیں، چیف جسٹس کے ساتھ بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور چیف جسٹس انتہائی کھلے دل کے اور انتہائی نفیس انسان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کی نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالی ہیں۔ باقی ججز بھی وہاں پہ گھل مل رہے تھے، عام لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی تھی۔ منصور علی شاہ بھی انتہائی رونقی انسان ہے، لیکن وہ چونکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اس لیے ایوان صدر کی اس پروقار تقریب کا وہ حصہ نہیں تھے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت نے ان ججز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے انتہائی اہم ترین فیصلہ دیا تھا۔ ان میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جو کہ اپنے جونیئر کے نیچے اب کام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ استعفے دے دیں اور اپنی ملازمت چھوڑ کر چلے جائیں۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں ججز کی وہ بہت اچھی ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت بالکل بضد ہے، حکومت نے اپنی تیاری پکڑ لی ہے کہ نئی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی۔ ایک اور ترمیم جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم، اس پر بھی حکومت کام کر رہی ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ترمیم ہے جو کہ حکومت لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس حوالے سے بھی مشاورت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم میں بھی بعض متنازع شقیں جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں، اگرچہ اس پر ایک مرتبہ پھر JUI کی طرف سے حکومت کو رد عمل کا سامنا ہوگا، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ سینٹ میں اپنی عددی اکثریت برقرار کر لی جائے، حاصل کر لی جائے، اور عددی اکثریت کو برقرار رکھا جائے، تاکہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں۔ لیکن 27ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی حتمی یہ تعین نہیں ہوا کہ یہ 27ویں ترمیم کب آئے گی، لیکن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ اس کا بل لایا جا رہا ہے،
एक और बिल जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है वो भी पेश तो हो चुका है और उस पर कार्रवाई अगले हफ्ते मजीद शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला हो चुका है और इस हवाले से कमेटी का इजलास 2 रोज में तलब किया जा रहा है, जिसके पास ये बिल मौजूद है और वो इस पर वर्किंग करेंगी। तो ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से कमेटी है उसका एक मरतबा फिर तरीकाकार बदल दिया जाएगा ताकि मुनीब अख्तर को यहां से फारिग किया जा सके। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।